السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لکمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لکمان یوٹیوب چینل۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور کامیاب عورت کے پیچھے اس کی فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو بتا دوں کہ صرف کامیابی نہیں، بہت سے معاملات میں بھی ہماری فیملی ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ فیملی میں ہمارے ماں باپ، بہن بھائی اور بچوں کے علاوہ اور بھی بہت سے رشتہ دار شامل ہوتے ہیں، یعنی دادا دادی، نانا نانی، ماموں، خالہ، پھپھو، تایا، اور یہ سب رشتے کہیں نہ کہیں آپ کی فیملی کا ایک اہم جز بھی ہوتے ہیں۔ اور کسی بھی انسان کے اس کی فیملی کے ساتھ تعلقات کا معیار اس انسان کی صحت کے ساتھ ساتھ اس کی عمر میں بھی حقیقی فرق ڈال سکتے ہیں۔ حال ہی میں ہونے والی ایک نئی تحقیق کے مطابق ایسے افراد جو اپنے خاندان سے الگ تھلگ رہتے ہیں اور اپنی شریک حیات یا لائف پارٹنر سے خوش نہیں ہوتے، ان لوگوں میں دائمی بیماریوں کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ فیملی سائیکالوجی کے جرنل میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں 19 سال تک تقریباً 3000 افراد پہ ریسرچ کر کے اعداد و شمار جمع کیے گئے، اور ریسرچ کے پہلے دور میں لوگوں کی اوسطاً عمر 45 سال تھی، اور ان 19 سالوں کے دوران مختلف وقفوں سے ان لوگوں کے خاندانی تعلقات اور رابطوں کے مختلف معیاروں کو پرکھا گیا، اور ساتھ ہی ان افراد کو ہونے والی مختلف بیماریوں کا بھی جائزہ لیا جاتا رہا، جس میں فالج سے لے کے سر درد کو بھی مانیٹر کیا گیا۔ خاندانی تعلقات کو پرکھنے کے لیے ان لوگوں سے مختلف سوالات وقفے سے کیے جاتے تھے کہ وہ اپنے اہل خانہ سمیت رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ آپ کی بیوی ہو یا ساتھی آپ سے کتنی بار بحث کرتی ہے، یا یہ کہ آپ کے شوہر یا ساتھی آپ کی کتنی تعریف کرتے ہیں۔ آپ کے والدین، بہن بھائی، پھوپھی، خالہ، چاچا، چاچی، نانا، دادا، یہ آپ کے گھر آنے کا ان کا کیا گیپس ہیں، کیا ان کا دورانیہ کیا، یا آپ ان کے پاس کب کب جاتے ہیں۔ آپ کے خاندان کے مختلف ممبران یا رشتہ دار کتنی بار تنقید کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی سنجیدہ مسئلہ پیش آئے تو آپ کے خاندان کے کون سے افراد آپ کی مدد کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں۔ اور اس تحقیق میں ہر سٹیج پہ یہی نتیجہ سامنے آیا کہ خراب صحت کا خراب خاندانی تعلقات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ جیسے جیسے کسی خاندان میں ٹینشن اور کشیدگی بڑھتی ہے، اس میں ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی بیماریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ خاندانی جھگڑے دونوں طرف سے لوگوں میں بیماریوں اور دیرینہ جسمانی عارضوں کی وجہ ثابت ہوئے، جبکہ خوشگوار اور قربت والے خاندان ہر لحاظ سے ان سے بہتر ثابت ہوئے۔ میاں بیوی کے درمیان علیحدگی اور طلاق میں بھی یعنی نفسیاتی امراض کی جڑ بن سکتی ہے، اور اسی طرح گھریلو تناؤ بھی مختلف بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ یہ تحقیق امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں ہوئی، اور ماہرین کے مطابق یہ تحقیق ہمیں اس غلط فہمی سے باہر لانے کے لیے کافی ہے کہ خاندانی امور ہماری صحت کو کس طرح اچھا یا برا بنا سکتے ہیں۔ جدید میڈیکل سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دماغ میں موجود اعصابی خلیے سیروٹن، آکسیٹوسن اور ڈوپامین نامی کیمیائی مادے بناتے ہیں، جن کی متوازن مقدار انسان میں اطمینان، خوشی، تحریک اور جوش جیسے جذبات کو قائم رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اور یہ آپ کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں جو ان کیمیکلز میں توازن قائم رکھنے میں بڑے اہم ثابت ہوتے ہیں، جو کہ آپ کو بہت سی سائیکولوجیکل اور فزیولوجیکل بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، اور یہی بیماریاں آپ کی زندگی کے دورانیے کا بھی تعین کرتی ہیں۔ ایک وقت تھا جب خوشی یا تکلیف میں قریبی رشتہ دار اور گہرے تعلقات ہمارے ساتھ دوش بدوش نظر آتے تھے، لیکن اب خاص طور بڑے شہروں میں، میٹروپولیٹن ایریاز میں صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور اس طرح بیماریوں کے پھیلاؤ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یونیورسٹی کی ریسرچ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں دن بدن لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر، شوگر، دل کی بیماری، موٹاپا، جوڑوں کا درد، یہ بہت زیادہ کامن نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ تھکن، چڑچڑاپن، بے خوابی، قوت بصارت اور قوت سماعت کی کمی، دانتوں کا کمزور ہونا، یہ سارے مختلف بیماریوں سے لڑنے کی قوت مدافعت میں کم ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریوں کے حملہ آور ہونے کے امکانات بھی عام ہوتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے یہاں اوسطاً عمر بھی خاصی کم دیکھنے کو آ رہی ہے۔ رشتے، ناطے، خاندانی نظام، اتحاد و استحکام ہماری صحت مند اور خوشگوار زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ خوشگوار خاندان ہی ایک اچھے اور پرسکون معاشرے کو وجود میں لا سکتے ہیں، اور انہی صحت مند معاشروں سے پھر آپ آگے مزید ترقی پاتے ہیں۔ جن معاشروں میں خاندانی نظام انتشار کے شکار ہوں، وہاں کبھی صحت مند معاشرے کی توقع نہیں کی جا سکتی، نہ ہی پرسکون زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے۔
اس کا اثر ان کے آنے والی نسلوں پہ پڑتا ہے، اور آنے والی نسل پھر رشتوں کی اہمیت اور حقیقت سے ناآشنا رہتی ہے۔ آج کل لوگ جس طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے ہسپتال لوگوں سے بھرے جا رہے ہیں، اپنے تعلقات کو درست کر کے ہم اپنے لیے بہت بہتریاں کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا۔ یہ میسج جو ہے ایک سائنٹیفک ریسرچ کے اوپر بیسڈ ہے، یہ یعنی کہ میں ذاتی اور وہ کو سوشل میسج نہیں دے رہا، میں بالکل سائنٹیفک ایک سروے جو اتنے سالوں کے اوپر ہوا اس کو کمپائل کر کے جو ان کی اسٹڈی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں مزید اس میں بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔